اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم وعاصابکم غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون ثم انزلنا علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل للناس من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمْحِصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا بھی تمہیں ہوش نہ تھا، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج، دکھ پر دکھ دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت جو تم پر نازل ہو اس پر غم زدہ نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق جاہلانہ گمان کرنے لگا، اور جو سراسر خلاف حق تھا۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا کوئی بھی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف
نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا، ان کی اس غلطی کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے 155 تک کے تلاوت اور اس کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں پروردگار عالم شرکائے احد کو یاد دلا رہا ہے اور ان کو ہدایت کرتا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں جب لڑنے کے لیے میدان جہاد میں آئے تھے اور ابتدائی کامیابی کے بعد جب تمہارے کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنے مقام جس کے اوپر ان کو متعین کیا گیا تھا اس سے وہ ہٹ گئے، اور اس خیال سے کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت جمع کرنے کا وقت آ گیا ہے، گویا انہوں نے آخرت کے بدلے، آخرت کے بجائے دنیا کی طرف لالچ کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جیتی ہوئی بازی کو شکست میں بدل دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ حال یہ ہو گیا تھا کہ جیسے بدر میں کفار کے بڑے بڑے لیڈر اور رہنما مارے گئے تھے، مسلمانوں کے بھی 70 بڑے لیڈر شہید ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ آئی، بلکہ ان کے بارے میں یہ افواہ بھی آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اس وقت یہ عالم ہو گیا تھا کہ لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اکٹھا کرنے کے لیے جمع کر رہے تھے، لیکن لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر غنودگی طاری کر دی، ان کے اوپر ایک طرح کی نیند آ گئی، اور وہ پھر اس کی وجہ سے وہ وہاں ٹھہر گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس شکست یا اس جو دکھ اور جو پریشانی ان کو پیش آئی تھی، جو خود ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے بھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ کون اپنے ایمان میں، عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے رب کے ساتھ جو کیا گیا عہد ہے اس میں سچا ہے، اور کس کے دل میں کھوٹ ہے۔ جن کے دل میں کھوٹ تھا وہ اپنے دلوں میں اور زبانوں پر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا اختیار تھا، ہم تو اپنے اختیار سے نہیں آئے تھے، اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم اس طرح سے مارے نہ جاتے۔ تو فرمایا گیا موت کا جو وقت ہے وہ تم اگر اپنے گھروں پہ بھی بیٹھے رہو گے، اپنی ماؤں کی یا اپنی بیویوں کی گود میں بھی ہوگے، تو وہاں سے بھی دوڑتے ہوئے اپنے جائے مقام پر، موت کی جگہ پر پہنچ جاؤ گے۔ لیکن تمہاری غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ کچھ تم میں سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گئے تھے اختلاف کر کے، تو فرمایا اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے، کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بتا دیا گیا کہ اگر غلطی کرو گے، سرکشی کرو گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے، اور اللہ کے احکامات کو اس کے صحیح اسپرٹ کے ساتھ نہیں مانو گے، تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنی خلوص اور محبت کا اور پورے اس کے ساتھ نہیں قائم رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا،
اور ان کو وعدہ نصرت اور کامیابی کے بجائے شکست اور ذلت کی صورت میں ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان میں اور آخرت کے اوپر ایمان اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے لیے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔